حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے بارے میں پوچھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری حرکتوں سے۔ دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں۔ یہ حدیث در منصور میں ہے۔ بے شک نماز ایسی بڑی دولت ہے اور اس کو اپنی اصل حالت پر پڑھنے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ وہ ایسی نامناسب باتوں سے روک دے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو نماز کے کمال میں کمی ہے۔ یاد رکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے اور گناہوں سے ہٹانا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی شوہر جو ہے وہ شراب پیتا ہے، بیٹا جو ہے جوا کھیلتا ہے، یا بیٹا جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا ہے، یا جو ہے اس کی آنکھیں میلی ہو گئی ہیں، یا کسی اور لڑکی کی آنکھیں میلی ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں لگا دو۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ اس کو نماز میں لگا دو، مسجد میں داخل کر دو، نماز پڑھنے کی اس کو ترتیب بناؤ۔ ہاں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز ہی کیا۔ اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو اس کام سے عن قریب ہی روک دے گی۔ نماز گناہوں سے روک دیتی ہے، اس لیے کوئی بھی گھر میں برائی ہو تو آپ برائی کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن سب سے پہلے نماز میں لگا دو اس کو۔ در منصور میں یہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہو تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ بری باتیں اس سے خود ہی چھٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھڑانے کا اہتمام تو بہت دشوار ہے اور دیر طلب بھی ہے، اور اہتمام سے نماز میں مشغول ہو جانا آسان بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں ہے۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی چھوٹتی چلی جائیں گی۔ حق تعالی شانو مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھو 3 مرتبہ میں نے پڑھا، میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا۔ آپ بھی جتنی مرتبہ پڑھو گے اتنا کھجور کا درخت لگ جائیں گے۔ کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھ ہی لو تو 10 درخت لگ جائیں گے کھجور کے، اور فوراً لگ جائیں گے۔ یعنی اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، فوراً لگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اب دیکھو میرے 6 درخت لگ گئے کھجور کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک نصیحت سن لیجئے، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا
سب ثواب کے حقدار ہیں۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ واٹس ایپ پر کسی کو بھیجو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان۔ اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم، فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔